السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے وہی کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بے شک وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم وہ بات کہو جس کا تم کو علم نہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 168 169 یعنی 168 اور 169 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ لوگوں کو مخاطب کیا ہے، حالانکہ بعض دوسری آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ احکام دیے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، وہ چیز کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے۔ حلال اور پاکیزہ، حلال کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا ہے وہ حلال ہے، اور جو چیزیں انسان خود سے حرام قرار دے وہ چیزیں حلال نہیں ہوں گی۔ البتہ جن چیزوں کو انسان خود سے حرام نہیں قرار دے گا وہ بھی حلال ہے، یعنی جن کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا ہے اور انسان خود سے اس کو حرام نہ قرار دے تو وہ چیزیں حلال ہیں۔ مثال کے طور پر مرغی حلال ہے، لیکن ایک انسان پڑوسی کی مرغی کو چوری کر کے اگر ذبح کر کے کھا لے وہ حرام ہے وہ۔ یا پھر سود، پیسہ تو حلال ہے لیکن اس پیسے کو اگر سود کی شکل میں لیتا ہے تو وہ پیسہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال، یعنی وہ طریقہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اگر ان طریقوں سے مال انسان کماتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ رشوت لیتا ہے، پیسہ تو حلال ہے لیکن رشوت لیا، رشوت لینے کا طریقہ جو ہے وہ شریعت کے اندر بالکل حرام ہے، اس طریقے سے پیسہ لیا وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ حلال ہے اور جو کچھ پاکیزہ ہے وہی کھاؤ۔ پاکیزہ سے مراد بھی حلال ہی ہے، لیکن پاکیزہ سے مراد صاف ستھرا سامان جو سڑا ہوا نہیں ہو، بالکل کئی روز کا باسی نہیں ہو، جس کے اندر سے بدبو نہیں آتا ہو، ایسے مال، اس کو پاکیزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کو حکم دیا ہے، کیا کہا ہے کہ اے لوگو، زمین میں جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہی کھاؤ۔ یہ حلال چیز اگر نہیں کھاتے ہیں اور حرام کی طرف جاتے ہیں تو شریعت میں اس چیز سے انسانوں کو بہت زیادہ منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب قبول الصدقۃ من الکسب الطیب حدیث نمبر 1015، جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اے لوگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال یہ انسانوں کے لیے ایک دم ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان کے اندر آئے کہ نہیں، حلال انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال انجام دو۔ اور ایمان والوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو حلال اور پاکیزہ دیا ہے انہی چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک انسان ہے جو بہت دور کا سفر کر کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور مفسرین شارحین نے کیا کہا ہے کہ اس سے مراد انسان جو یہاں سے سفر کر کے کعبۃ اللہ کو جاتا ہے، بیت اللہ کو جاتا ہے،
اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگتا ہے، اسی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ ایک انسان ہے جو لمبا سفر طے کر کے جاتا ہے، جس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، جس کے پورے جسم غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ انسان اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے اور جا کر کے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، اے رب، اے رب، اے رب۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام سے آیا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کے جسم کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ حرام مال سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دیکھیے اس حدیث کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک تو حرام مال سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور دوسرا یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے کمائی میں حرام کی آمیزش ہوگی، حرام کی ملاوٹ ہوگی، تو ہماری دعا، ہماری عبادتیں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت ابھی ہم یا ہمارے بال بچے جو گھر میں کھا رہے ہیں نا، وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کون کون سا مال حرام ہے یا کن کن مالوں کو حرام سمجھنا چاہیے، اس کی مکمل تعلیم لینا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے فرمان کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، تو عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ عبادت سے مراد اگر ہم صرف نماز پڑھنا سمجھتے ہیں تو ہمارا جو ہے ہماری یہ خام خیالی ہے، یہ ہمارا صحیح خیال نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ نے جو حکم دیا ہے ویسا کرنا۔ ابھی کیسا رہن سہن ہونا چاہیے، میرے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، میرے سماج و معاشرے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہم کیسے کمائیں، کیسے روزی تلاش کریں، کون مال ہمارے لیے حلال ہے، کون مال ہمارے لیے حرام ہے، ان تمام چیزوں کی پوری نظر رہنی چاہیے۔ لوگ فوراً جا کر کے فکس ڈپوزٹ کراتے ہیں، کیوں؟ 10,000 روپے جمع کرتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے 10 سالوں کے بعد سیدھے ایک ہی بار جو ہے 3 گنا 4 گنا ہوگا، یعنی 10,000 جمع کریں گے تو 5 سال کے بعد وہی پیسہ اس کو جو ہے 25,000 30,000 40,000 ملے گا۔ یہ فکس ڈپوزٹ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لوگ انشورنس کراتے ہیں، لائف انشورنس کراتے ہیں، میوچول فنڈ کراتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں، جس میں جو ہے میچورٹی کے بعد آپ ہمیشہ جمع کرتے رہیں گے تو آپ کا 1 لاکھ روپے جمع ہوگا، اور جب میچورٹی آئے گی تو وہ پیسہ جو ہے وہ 3 لاکھ ہو جائے گا۔ لوگ بڑی آسانی سے کراتے ہیں، اور مسلمان لوگ کراتے ہیں، اور اہل حدیثوں میں کراتے ہیں، اہل حدیثوں میں کراتے ہیں۔ اہل حدیث کا نام میں نے خاص طور سے اس لیے لیا ہے کیونکہ اہل حدیثوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو حرام مال کمانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جسم اور جسم کے گوشت کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا، اور وہ جہنم کے ہی لائق ہے وہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو حرام کی کمائی یا حرام طریقے سے ہم نے جو مال کمایا اور اس سے ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کی، ہماری نماز قبول نہیں ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہے، ہم جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں، اور دوسرا وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے وہی کھاؤ، وہی کھاؤ، دوسرا مت کھاؤ۔ اور حلال اور پاکیزہ کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے، جس مال میں شک ہو اس مال کو بھی نہیں لینا کہ یہ مال پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، نہیں لینا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل کلیئر ہے، حرام بھی بالکل کلیئر ہے۔ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کون کون مال حرام ہے اور کون کون مال حلال ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ شک و شبہے والی ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ،
اور جو آدمی شبہات سے بچ گیا اس آدمی نے اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو بچا لیا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور اس میں مثال بیان کیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی شبہ والا مال ہے اس کو بھی نہیں لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس جو مال آئے گا اس کو فوراً لے لیں گے. ان کو پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, وہ پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے, فوراً لے لیں گے. بینکوں میں لوگ جاب کرتے ہیں, مسلمان لوگ بینکوں میں جاب کرتے ہیں اور اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. یہ بینکوں کا جو جاب ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا, سود دینے والا, سود کے اوپر گواہ بننے والا, سود کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والا, ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. اور صحابی فرماتے ہیں کہ ان تمام کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے بینک میں جب جاب کیا تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس میں انوالو ہو جائے گا. اسی لیے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بینک کے اندر جھاڑو لگانے کی بھی اگر نوکری ملے تو وہ بھی حرام ہے. لوگ بڑے فخر سے, کیونکہ ان کو آخرت سے مطلب نہیں ہوتا ہے, دنیا میں اچھا سے اچھا ہو جائے, بہترین سے بہترین پیسہ مل جائے. سامعین کرام, اس کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں, جو کچھ زمین میں حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیا مطلب شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو؟ کیا مطلب یہ کہ شیطان کے ان طریقوں کو اختیار نہ کرو کہ جن پر چل کر کے تم ضلالت و گمراہی میں پڑ جاؤ گے. مفسرین میں سے اکثر, بلکہ تقریباً تمام مفسرین نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی پیروی یہ کی ہے کہ انسان خود سے حرام قرار دے جو چیزیں حلال ہیں, یا جو چیزیں حرام ہے اس کو حلال قرار دے, حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے. یہی ہے شیطان کی پیروی کرنا. ابھی دیکھیے مشرکین مکہ یا اس زمانے کے عرب کے جاہلیت کے جو مشرکین تھے, وہ سانڈ کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے یا غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے, اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ وہ اپنے پر حرام قرار لیتے. حالانکہ سانڈ یا بیل یہ سب حرام نہیں ہے. یا پھر کچھ ایسے جانور تھے جن کو مخصوص کر دیا تھا کہ ان جانوروں کا وہ نام رکھ دیا, اب اس میں سے جانور, اس میں سے گوشت بھی نہیں کھائیں گے, اس کے اوپر سواری بھی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات سے منع کیا اور کہا کہ یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے. یہودی لوگ, چونکہ سورہ بقرہ ہے اس میں یہودیوں کو خاص طور سے مخاطب کیا گیا ہے. یہودی لوگ کیا کیا ان لوگوں نے؟ سود کو حلال کا فتویٰ دے دیا کہ سود حلال ہے, سود حلال ہے اس کا فتویٰ دے دیا. بعض لوگوں نے کیا کیا؟ بعض لوگوں نے کچھ کھانے کو مخصوص کیا اور اس پر کنڈیشن لگا کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ شراب کا نام بدل کر کے اس کو پیئیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے بھارت کنٹری کے اندر ہی نہیں, بہت سارے مسلم ممالک کے اندر کچھ ایسے مشروب آتے ہیں جس کے اندر الکوہل مکس ہوتا ہے, بیئر ٹائپ کا ہوتا ہے, اور وہ آرام سے جو ہے دکانوں میں ملتا ہے, پروویژن اسٹور میں ملتا ہے. لوگ اس کو لیتے ہیں, پیتے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. سمجھتے ہیں کہ شراب نہیں ہے, نام بدل دیا, بس ہو گیا, خلاص. ابھی بیئر جانتے ہیں نا, بیئر, لوگ اس کو بھی آسانی سے پیتے ہیں. مسلمان لوگ پیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے, حالانکہ وہ شراب ہی ہے لیکن اس کا نام بدل دیا گیا. ایک بات یاد رکھیے, جس چیز کا اتنا مقدار 50 گرام 50 ملی لیٹر, جس چیز کا اتنا مقدار اگر نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اس کا ایک قطرہ بھی اس کا پینا حرام ہے. ایک قطرہ پینا بھی اس کا حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کا کام کیا ہے کہ تمہارے دین اور ایمان کو غارت کر کے تم کو جہنم کا ایندھن بنا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا, ان شیطان عدو, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن سمجھو, کیونکہ وہ اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے کہ میری پیروی کرو اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ.
اس کا کام ہی بس یہی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر واضح طور پر انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور آگے کیا کہا؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. برائی کرو، بے حیائی کرو، نیکی نہ کرو. اور کس بات کا حکم دیتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وہ بات بولو جو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیے ہمارے سماج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ ہے، دوسرے مختلف اوقات ہیں، اس میں ایسے رسم و رواج کو ضروری اور لازمی قرار دیا گیا ہے کہ جس کو کرنا، اور اس کو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں. ابھی آپ شادیوں کے اندر جائیں گے، ایک رسم و رواج ہو رہا ہے، آپ ذرا ایک لفظ نکال کر کیا بات کرتے ہیں جی، ہمارے یہاں پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کیا سب لوگ جاہل تھے کیا؟ اور وہ رسم و رواج کریں گے. کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اس کے باوجود وہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ شیطان اس بات کا تم کو حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو، بے حیائی کرو، اور وہ سب کام انجام دو جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں سب سے آگے بڑھی ہوئی چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے اپنے بندوں کو منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.